ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کے لیے اس مسجد کا نام و نشان مٹانے کے لیے بابری مسجد جیسی ہی اسکرپٹ لکھی جا رہی ہے۔ جس طرح بابری مسجد میں پہلے 1949 میں تالا لگا دیا گیا، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، اس کے بعد مسلمانوں کو مکمل طور پر اس مسجد سے محروم کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہر جگہ مسلمانوں کے حق میں دلائل ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے دعویٰ کو تسلیم کرنے کے باوجود مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا گیا، نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور فائنلی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مسلمان اب وہاں مسجد بھی نہیں بنا سکتے۔ ان تمام دلائل کو ماننے کے باوجود کہ وہاں رام کی جائے پیدائش کا کوئی باضابطہ ثبوت نہیں ہے یا 1949 میں رام کے نمودار ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان سب کے باوجود ہندوؤں کی آستھا ہے کہ وہاں رام کا جنم استھان ہے تو وہاں پر مندر کی ہی تعمیر ہوگی، اور مسلمان کہیں دور جا کر بابری مسجد کی تعمیر کرائے۔ اور پھر حکومت نے، سب لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس مسجد کا نام بھی بابری مسجد نہیں رکھا جائے گا۔ کچھ ایسی ہی اسکرپٹ لکھی جا رہی ہے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے حوالے سے۔ سنبھل شاہی جامع مسجد میں ابھی نماز تو ہو رہی ہے، لیکن مسجد میں اب کسی طرح کی مرمت نہیں ہو سکتی ہے، مسجد کی پتائی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی صفائی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، مسجد میں جھاڑو لگے گی یا نہیں لگے گی، اس کا فیصلہ بھی اب عدالتوں سے ہوگا۔ اگر عدالت چاہے گی تو اس مسجد کی صفائی ہو پائے گی، ورنہ نہیں ہو پائے گی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے اور اس مسجد میں مرمت کی ضرورت ہے، اس کی رنگائی پتائی کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اس مسجد میں شامیانہ لگایا جاتا ہے، لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ وہاں افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، اور ہر مسجد میں اسی طرح رمضان کے مہینے میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن سنبھل شاہی جامع مسجد میں یہ سب کرنے کے لیے بھی اب عدالت میں عرضی لگانی پڑ رہی ہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑ رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے، عدالتوں میں ان کی عرضی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کی پتائی ہونا، رنگائی کا کام ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن ان سب کرنے سے روک دیا گیا، اور جب مسجد کی کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی لگائی اور عرضی لگا کر کے مانگ کی کہ سنبھل شاہی جامع مسجد کی پتائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا کلر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کچھ مرمت کا کام ہونا ضروری ہے، تو الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اور اس کمیٹی میں 3 افراد کو شامل رکھا گیا، جس میں ایک محکمہ آثار قدیمہ کا ایکسپرٹ ہے، کچھ دوسرے لوگ ہیں۔ اب 3 افراد کی جو کمیٹی نے رپورٹ پیش کی ہے، تو اس رپورٹ کی بنیاد پر، یا کہہ لیجئے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ کی بنیاد پر، الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل شاہی جامع مسجد کی رنگائی اور پتائی پر پابندی لگا دی ہے۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کا اب چونا نہیں ہو پائے گا، اس میں کسی بھی طرح کا کام نہیں ہو پائے گا، صرف صفائی کرنے کی ہی اجازت دی گئی ہے، بقیہ تمام کاموں سے انکار کر دیا ہے الہ آباد ہائی کورٹ نے۔ اب اگلی سماعت ہوگی الہ آباد ہائی کورٹ میں مسجد کمیٹی کو عرضی داخل کرنے کی، اس حوالے سے مسجد کمیٹی کو ان کی اپنی بات رکھنے کی اجازت دی ہے الہ آباد ہائی کورٹ نے، لیکن فی الحال الہ آباد ہائی کورٹ نے مسجد کی صفائی پر پابندی لگا دی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہو رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو چکا ہو، اور اس مسجد کی رنگائی ہونا، پتائی ہونا، اس کی مرمت ہونا، تزئین کا کام بے حد ضروری ہے، اور ہر سال اس مسجد میں ہوتا ہے، اور دنیا کی تمام مسجدوں میں ایکسٹرا رونقیں لگائی جاتی ہے، ایکسٹرا سجایا جاتا ہے مسجد کو، کیونکہ رمضان المبارک میں مسجد سے اس کی رونقیں سمجھ میں آتی ہے، پوری دنیا میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن سنبھل شاہی جامع مسجد میں اس بار نہیں ہو پائے گا۔ جب میں سنبھل گیا تھا، وہاں کے لوگوں سے میں نے بات چیت کی، مسجد کے امام سے، دوسرے ذمہ داروں سے، سب لوگوں نے بتایا سنبھل شاہی جامع مسجد میں لوگ بہت شوق سے افطار کرتے ہیں، یہاں سحری کرتے ہیں، یہاں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس موقع پر مسجد کے صحن میں باضابطہ شامیانہ لگایا جاتا ہے، لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، مسجد کو سجایا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم موقع ہوتا ہے اس طرح کے منظرنامہ کو دیکھنے کا۔ لیکن سنبھل شاہی جامع مسجد میں سب نہیں ہو پائے گا۔ قومی آواز نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے، تو اس میں لکھا کہ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ، جس میں جسٹس روہت رنجن اگروال شامل تھے، انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسجد کمیٹی فی الحال صرف صفائی کرا سکتی ہے، لیکن کسی بھی طرح کی رنگائی پتائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے مسجد کمیٹی کو یہ موقع بھی دیا ہے کہ منگل تک اپنے اعتراضات کو داخل کرے، جس کے بعد اگلی سماعت ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جامع مسجد کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی کو سروے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کمیٹی میں ایس آئی کا ایک ماہر، ایک سائنسی ماہر اور ضلع انتظامیہ کا ایک افسر شامل تھا۔ عدالت نے اسی رپورٹ کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا،
اور فی الحال رنگائی پتائی پر روک لگا دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد مسجد کمیٹی کو اب اپنی بات عدالت میں رکھنے کے لیے اگلی سماعت کا انتظار کرنا ہوگا۔ جو کمیٹی بنائی گئی تھی سہ رکنی، اس میں مسجد انتظامیہ میں سے کسی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، نہ مسجد کا کوئی فرد شامل تھا۔ تو انتظامیہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اور الہ آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ مسجد کے رنگائی پتائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صفائی کرنے کے لیے بھی بات عدالت تک پہنچ گئی کہ مسجد کی صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، مسجد میں جھاڑو لگے گا، تو الہ آباد نے اس کی پرمیشن دی ہے ہائی کورٹ نے۔ مطلب صفائی کی پرمیشن پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس فیصلہ کے بین السطور سے تو یہی سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور معاملہ وہی ہے جو بابری مسجد جیسا معاملہ ہے۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کا پچھلے مہینہ یعنی نومبر میں ہی اچانک سروے کا آدیش ہوتا ہے۔ ایک بندہ ڈسٹرکٹ کورٹ جاتا ہے، وہ سروے کی مانگ کرتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر ہی اس کی عرضی پر سنوائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سروے کرنے کا آدیش جاری ہو جاتا ہے، راتوں رات اس کا سروے ہو جاتا ہے، اور جب رات کے اندھیرے میں سروے کر لے آتا ہے اور اس کی رپورٹ سے جب تسلی نہیں ہو پاتی ہے یا رپورٹ مرضی کے مطابق نہیں مل پاتی ہے، اس کے 2 دن بعد دوبارہ سروے کرایا جاتا ہے، دوبارہ ٹیم پہنچتی ہے، پھر مسلم نوجوان وہاں پر پہنچتے ہیں۔ مسلم نوجوان جب سروے کا ویرودھ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ابھی 2 دن پہلے ہی سروے ہوا ہے، پھر دوبارہ مسجد کا سروے کیوں؟ مسجد کے حوض کا جو پانی ہے وہ باہر تک پہنچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور پھر پولیس فائرنگ کرتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، 5 نوجوانوں کی موت ہو جاتی ہے، بے شمار زخمی ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اس کے بعد لگاتار پھر مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ماحول خراب کیا، پتھراؤ کیا، دنگا بھڑکایا۔ حال ہی میں خبر سامنے آئی جب سنبھل میں جگہ جگہ پولیس کی طرف سے پوسٹر چسپاں کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ غائب ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کی تلاش جاری ہے۔ مسجد کے سامنے جو وقف بورڈ کی جگہ خالی پڑی تھی اس جگہ پر پولیس اسٹیشن کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اور وہاں کے رہنے والے بتا رہے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کے نام پر روزانہ وہاں پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ جگہ جگہ سے پنڈتوں کا گروپ آتا ہے، ہندوؤں کا جو دھارمک گروپ ہے ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے، اور وہ لوگ وہاں کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو سلسلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ لگاتار یہ سوال پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا سنبھل شاہی جامع مسجد کے سامنے وقف کی زمین پر پولیس اسٹیشن بنانے کے نام پر مندر کی تعمیر ہو رہی ہے؟ پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کیا آئندہ دنوں میں چل کر مسجد کی جگہ کو مکمل طور پر مندر میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ یہاں بھی دعویٰ جو کیا جا چکا ہے کہ ہریہر مندر ہے تو اس کو مکمل طور پر بابری مسجد کی طرح مندر میں ہی تبدیل کیا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔